حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، جرائم کا گراف الگ الگ انداز میں اس قدر سامنے آ رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لو جہاد کے نام پر آگرہ میں جاٹ مسلم کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش ناکام ہوئی، لڑکی نے خود کس طرح اغوا کا ڈھونگ اور ڈرامہ رچایا وہ بتاؤں گا۔ گجرات جس کو ماڈل کہا جاتا ہے، وہاں مالی تنگی سے متاثر کنبے کی 6 افراد نے کس طرح سے زہر کھایا، اور علی گڑھ میں فحش فلم دیکھنے کے بعد لڑکے نے نابالغ دلت لڑکی کا کیوں قتل کیا۔ غداری ملک سے متعلق سپریم کورٹ کے تبصرے کے بعد شیو سینا نے کس طرح سے مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا، اور رول ماڈل گجرات میں دلت RTI کارکن کا گھر میں گھس کر کے کس طرح قتل کیا گیا، اس کی بیٹی کو مار دیا گیا۔ مہاراشٹر جلگاؤں کے ویمن ہاسپٹل میں خواتین کو کس طرح شرمسار کیا گیا، اور کیلیفورنیا میں ٹریفک حادثے میں 13 افراد کس طرح ہلاک ہوئے، اور کیوں آج کیپٹل ہل پر حملے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے جمعرات کو ہونے والے اجلاس کو ملتوی کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تاج محل کا معاملہ آج کس طرح گرمایا، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، بہت سارے لوگ اس جانب توجہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو توجہ دینا چاہیے، اس لیے کہ جو ہے آپ ہی کی تعاون سے ادارہ مضبوط ہوتا ہے، اور آپ ہی کا ادارہ بھی ہے، اور ہمارے اگلا ٹارگیٹ 2 ملین سبسکرائبرز ہے۔ آئیے ناظرین، میں اس واقعے کی جانب آپ کو لے چلوں گا جو بہت زیادہ ہنگامہ مچایا۔ قریب تھا کہ جاٹ اور مسلمانوں کے درمیان میں پوری طرح سے فرقہ وارانہ فسادات ہو جاتے ایک لڑکی کو لے کر کے، لیکن ساری چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں۔ اتر پردیش واقع آگرہ میں ایک لڑکی کا اغوا کیے جانے کا معاملہ خوب سرخیاں بنا تھا۔ اس سلسلے میں آگرہ کی پولیس نے بے حد حیران کرنے والا انکشاف کیا۔ آگرہ کے IG یہ ستیش گنیش نے آج بتایا کہ آگرہ کی جس لڑکی کو اغوا کرنے کا الزام مسلم نوجوان پر عائد کیا گیا تھا اور برقع پہنا کر اغوا کیے جانے کی بات کہی جا رہی تھی، وہ جھوٹ ثابت ہوا۔ پولیس نے لڑکی کو دہلی کے تلک نگر سے برآمد کر لیا ہے۔ اس وقت جو تصویر بدلی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی تصویر کو پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ مسلم لڑکی نے ایک ہندو لڑکی کو برقع پہنا کر کے اس کا اغوا کر لیا۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوچنگ کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی، اس میں اس کی مدد ودیانشو اور رنکو نام کے لڑکوں نے کی تھی۔ مہتاب نامی نوجوان تو اس پوری کہانی میں کہیں شامل ہی نہیں تھا۔ اس سے قبل آگرہ میں لڑکی مدھو بدلا ہوا نام، اس کے اغوے کو لے کر کے اس کے والد نے مہتاب پر کیس درج کروایا تھا۔ اس میں لو جہاد جیسے تمام الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اس معاملے کو لے کر گزشتہ ایک ہفتے سے وشو ہندو پریشد کے ذریعے ہنگامہ اور مظاہرہ کیا جا رہا تھا، اور لگاتار اس وقت جو ہے پوری طرح سے ہندو مسلم جھگڑے، بالخصوص جاٹ کمیونٹی میں، اور جاٹ کمیونٹی اور مسلمانوں کو جو ہے پوری طرح سے بھڑکانے کی کوششیں ہو رہی تھی، اور پورا انتظام بھی ہو چکا تھا۔ اس طرح کی خبریں، ہندو تنظیموں کے ہنگامے اور بڑھتے میڈیا دباؤ کے سبب آگرہ پولیس نے 6 بچوں کے والد مہتاب کی بیوی اور اس کی بھابھی کو جیل بھی بھیج دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس معاملے کو جاٹ بنام مسلم بنا کر کشیدگی پیدا کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی۔ دراصل یہ واقعہ آگرہ میں ایک اسپتال کے باہر پیش آیا تھا، جس میں کچھ لوگوں کے ذریعے ایک لڑکی کو برقع پہنا کر لے جانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ لڑکی کے اہل خانہ کے مطابق تاج گنج علاقہ باشندہ لڑکی 23 فروری کو نیو آگرہ واقع اسپتال میں دوا لینے گئی، تبھی اغوا کر لی گئی۔ لڑکی کے گھر والوں نے میرٹھ کے مہتاب رانا کے خلاف اس سلسلے میں مقدمہ درج کرایا۔ اس مقدمے کے بعد علاقے میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ راحت کی بات یہ ہے کہ پولیس نے اب لڑکی کو برآمد کر لیا، اور اس نے واضح کر لیا ہے کہ اس کا اغوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے دہلی گئی تھی، وہاں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہ رہی تھی۔ آگرہ پہنچنے کے بعد لڑکی نے بتایا کہ وہ ودیانشو نام کے نوجوان کے ساتھ رضامندی سے دہلی گئی تھی اور اسے پڑھائی کرنی تھی، اس لیے ایسا قدم اٹھایا ہے۔
تو नाज़रीन गिरामी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है झूठे प्रोपेगेंडे करके हिंदू मुसलमानों में झगड़े कराने की कोशिश करते हैं हिंदुत्व तंजीमें, छोटे से छोटे मामले को बगैर किसी तहकीक के। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि मीडिया उसमें इस कदर जो है मिर्ची लगाता है और इस कदर उसमें मसाला लगा करके पेश करता है कि जो है पूरा माहौल मुसलमानों के खड़ा करके एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ भड़का करके जो है पूरी तरह से फसादात करवाने की कोशिश करता है। तो ये सारा मामला इस वक्त आने के बाद बड़ी लंबी दास्तां है, लेकिन बस इतना समझ लें कि जो है ये मामला खुद लड़की ने अपने के साथ, अपनी कम्युनिटी के लड़कों के साथ मिलकर क्या हुआ का ड्रामा रचा था, लेकिन इसमें फंसाया गया एक बेकसूर मुसलमान को। बहरकैफ अब ये मामला पूरा सामने आया है। आइए नाज़रीन गुजरात मॉडल की बात करते हैं। गुजरात में ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और जो गुजरात के मॉडल कहते हैं उससे क्या लेना देना है। किसानों की खुदकुशी की खबरें आए दिन सुनने में आती रहती है, लेकिन मुल्क में माली बहुत शिद्दत इख्तियार कर ली है। इसकी वजह से दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भी परेशानियाँ शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। खबर है कि गुजरात में वडोदरा शहर के समा इलाके में मुबैना तौर पर माली बहरान की शिकार एक कुंबे के सभी 6 अफराद ने जहर पी लिया। उनमें से 3 अफराद की मौत हो गई। भूख, भुखमरी, गरीबी, बढ़ती महंगाई किस तरह से जाने ले रही है, आप इनसे अंदाज़ा लगाएं। और ये उस रियासत की बात है जिस रियासत को मॉडल के तौर पर बीजेपी इस कदर ढिंडोरा पीटती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पुलिस ने बताया कि मुबैना तौर पर स्वाति सोसाइटी में किराए के मकान में रहने वाले नरेंद्र सोनी, उनके बेटे भावन, बीवी दीप्तिबेन, पोती रिया और बहू आरविशी और पोते पार्थ ने जहरीली दवा पी थी। इनमें से रिया 16, पार्थ 4 साल का और नरेंद्र सोनी तकरीबन 52 बरस की मौत हो गई और 3 दीगर अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज। इस कुंबे का ताल्लुक बुनियादी तौर पर उदयपुर ज़िले से है और उसका जेवरात का कारोबार था। इसी सोसाइटी में पहले उनका अपना मकान था जो बाद में फ़रोख्त करना पड़ा। पुलिस गहराई से छानबीन कर रही है। तो नाज़रीन गिरामी जीएसटी, नोटबंदी, महंगाई, डीजल और पेट्रोल में इस कदर आगे बढ़ती हुई और यहाँ तक कि गैस में जिस अंदाज में बढ़ाया जा रहा है, रसोई गैस में नौकरी ना मिलना, बेरोज़गारी और फिर तिजारत में मंदी, तमाम चीज़ों के बाद भी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इससे आम आदमी का जीवन बड़ा मुश्किल में पड़ चुका है और मुश्किल हो रही है। लेकिन इसके बावजूद जाहिर सी बात है जो लोग ताजिरों के और बड़े बड़े सरमायाकारों के पैर दबा रहे हैं, उन हुकूमतों को इससे क्या लेना देना। आइए नाज़रीन गिरामी अलीगढ़ की बात करते हैं। आजकल फहश फिल्में, फहश ड्रामे किस कदर बच्चों पर असरअंदाज हो रहे हैं और किस कदर जराइम और क्राइम को जो है वो पनप रहे हैं और उस पर किस तरह से जो है नौजवान तबका 14 से 16, 18, 19, 20, 21, 22 के दरमियान का ये जो नौजवान तबका कहें या लड़कपन में जो लड़कपन की दहलीज पे जो लोग कदम रख रहे हैं, उस पर किस कदर है फहश फिल्में और फहश ड्रामे जो आजकल अलग अलग तरह की नौयत से आ रहे हैं, वो किस तरह का जो है उनकी ज़िंदगी में छाप छोड़ रहे हैं। इस खबर से आपको अंदाज़ा होगा। उत्तर प्रदेश वाक़या अलीगढ़ में एक लड़के ने गुज़िश्ता दिनों 16 साला दलित लड़की का कत्ल किया और अब इस मामले में पुलिस ने इंकिशाफ के वाक़या फहश फिल्म देखने के बाद पेश आया। इकराबाद तहसील के कोलास गांव में सरजद हुए इस वाक़े में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जिस दलित लड़की का कत्ल हुआ वो ज़हनी तौर से कमज़ोर और बोलने से माजूर थी। इस कत्ल वाक़े की तफ्तीश के बाद पुलिस ने दावा किया कि मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि इतवार की दोपहर उसने ब्लू यानी फहश फिल्म देखने के बाद लड़की के साथ जिना करने की कोशिश की। मुखालिफत करने पर मुलजिम ने उसे जान से मार दिया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने इस सिलसिले में कहा कि मुलजिम लड़के के मुताबिक उसे मालूम था कि लड़की बोल नहीं सकती और दोपहर के वक्त सन्नाटे का फ़ायदा उठाकर गलत काम करने की कोशिश की। इस दौरान जब नाबालिग दलित लड़की ने एहतिजाज किया तो लड़के ने उसका दुपट्टे से गला दबा करके कत्ल कर दिया। ये है नाज़रीन इस वक्त नौजवान तबके के हाथ में थमाया गया ये मोबाइल किस तरह से जो है जराइम को क्या हालात बन चुके हैं। ये हालात देखें, माजूर ना बोल सकने वाली लड़की के साथ एक लड़के का जिसकी उम्र 16 साल लड़की की थी, तो अंदाज़ा आप लगाएं कि जो है लड़का कहा जा रहा है उसकी उम्र लगभग 17-18 साल के दरमियान में है। उसमें जो है किस तरह छाप पैदा कर रही है ये मोबाइल फ़ोन। एक मरतबा फिर आप लोग सोचें कि आप अपने औलाद के हाथ में जो चीज़ें दे रही हैं वो उनकी ज़िंदगी को संवारने वाली हैं या फिर बर्बाद करने वाली हैं। नाज़रीन गिरामी आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ। हाँ, मैं बात करूँ फिर रोल मॉडल गुजरात की। देखिए क्या हो रहा है। आप अगर हक़ बोलते हैं,
آپ کو سچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں گھسا جاتا ہے اور مار دیا جاتا ہے اور بیٹی کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ بدعنوانی اور جرائم کی واردات میں لگاتار اضافہ دیکھتے ہوئے گجرات کی سچی تصویر سامنے آ رہی ہے۔ گجرات کے بھاونگر علاقے کا ہے جہاں ایک دلت RTI کارکن کا مبینہ طور پر اس کے گھر میں گھس کر کے قتل کر دیا گیا۔ ہندی نیوز پورٹل آج تک نے بھی اس خبر کو شائع کی ہے اور بھی بہت سارے ویب سائٹس نے، شاید آپ نے نہیں پڑھا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کی تفصیلات کے مطابق پولیس کا ماننا ہے کہ RTI کارکن کی بیٹی بھی زخمی ہوئی اور وہ اسی حالت میں شکایت درج کرانے کے لیے تھانہ پہنچی تھی۔ شکایت میں 50 سالہ RTI کارکن امرا بھائی بوریچا کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان پر لوہے کی پائپ، تلوار اور بھالے سے حملہ کیا گیا۔ بوریچا کی بیٹی نرملا نے میڈیا اہلکاروں سے بات چیت کے دوران بتایا کہ پہلے بدماشوں نے ان پر پتھراؤ کیا، جس کے بعد والد سیکورٹی کے لیے گھر کے اندر چلے آئے۔ وہ اتنے پر ہی نہیں رکے، پتھراؤ کے بعد ان لوگوں نے بوریچا کے گھر کا گیٹ توڑا، گھر کے اندر داخل ہوئے، پھر انہوں نے لوہے کی پائپ، تلوار اور بھالے سے حملہ کر دیا۔ منگل کی شام 4:30 بجے کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت اونچی ذات کے تقریباً 50 لوگ ان کے گاؤں سے DJ بجاتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اس دوران نرملا اور اس کے والد گھر کے باہر کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ واپس لوٹے اور نرملا کے گھر پر پتھراؤ کرنے لگے۔ بتائیے، بے وجہ، اور وجہ RTI کارکن ہونے کی وجہ سے، یعنی سچ چیزیں معلوم کرنے کی وجہ سے۔ نرملا کا ماننا ہے کہ اس کے والد پر 2013 میں بھی حملہ ہوا تھا، ان کا پیر ٹوٹ گیا تھا، پھر بعد میں انہیں پولیس سیکورٹی دی گئی۔ منگل کے روز ہوئے واقعے میں زخمی نرملا کو سر تختہ سنگھ جنرل اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ تو یہ ہے ناظرین گرامی، اپنے آپ کو بڑے سماج کے کہنے والے دبنگوں کی دہشت گردی کہ کس طرح سے جو ہے RTI کارکن کے، جس کا تعلق ایک دلت سے ہے، وہ دلت طبقے اور سماج سے ہے، گھر میں گھستے ہیں۔ 50 سے 60 لوگ DJ بجاتے ہوئے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، گھر توڑتے ہیں، گیٹ توڑتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور بیٹی کو بھی ہراساں کرتے ہیں۔ یہ حالات ہے گجرات کی، اس کے باوجود دعویٰ ہے کہ گجرات ماڈل ہے۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو لے چلوں مہاراشٹر سے بھی آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر آئی، بلکہ ایک پولیس کے معاملے اور کردار کو بھی کس طرح سے جو ہے پوری طرح سے گراوٹ کا سبب بن رہا ہے۔ یہ جلگاؤں کا یہ ویمن ہاسٹل میں خواتین کو کیے گئے شرمسار اور ان کو ننگا کر کے کس طرح ناچنے پہ مجبور کر دیا گیا، جس معاملے کو اسمبلی میں جس کی گونج سنائی دی گئی، اس سے آپ اندازہ لگائے کیا ہو رہا ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس یہ سمجھیں کہ جو ہے جلگاؤں میں خواتین کے ہاسٹل میں یہ چونکا دینے والا معاملہ پیش آیا۔ لڑکیوں کی نیم برہنہ حالت رقص کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور مطلب یہ تھا کہ یہاں کے مقامی کچھ نوجوان تھے جن کو آپ لفنگے کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ یہاں کی پولیس کی مدد سے یہاں پہ ہمیشہ لڑکیوں سے چھیڑخانی کرتے تھے۔ سماجی تنظیموں نے مل کر کے ایک ویڈیو کلیکٹر کو سونپا ہے، جس میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے وہاں کے پولیس کا ساتھ لے کر کے جو ہے نوجوان ہاسٹل میں گھستے ہیں، لڑکیوں کو برہنہ ہو کر کے ناشتے میں مجبور کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ کے اس ہاسٹلز میں قریب کے دیہات کی وہ لڑکیاں آ کر کے رہتی ہیں جن کو جو ہے سرکار کی جانب سے کچھ تعاون ملتا ہے، اسکالرشپ ملتا ہے۔ ان غریب لڑکیوں کا استحصال کرنے کی کس طرح کوشش ہو رہی ہے، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس معاملے میں جن نائک فاؤنڈیشن کے چیئرمین فیروز پنجاری، فرید خان، منگلا سناؤ، ان لوگوں نے جو ہے اس کو جو ہے پوری طرح سے معاملہ اٹھایا اور پھر اس کے بعد جو ہے پولیس تھانے میں جا کر کے شکایت درج کرنے کی خبر آئی ہے۔ اب بہرکیف اسمبلی میں اس کی گونج سنائی دینے کے بعد پوری طرح سے اس کی جانچ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ جلگاؤں مہاراشٹر سے آیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں تاج محل کی۔ آج صبح سے آج تمام چینلوں میں تاج محل سرخیوں میں چھایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاج محل میں بم رکھے جانے کی خبر دی جا گئی، جس کی وجہ سے جو ہے پورے تاج محل کو خالی کر لیا گیا۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے شامل تاج محل میں بم ہونے کی خبر موصول ہوئی، جس کے بعد یہ ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پولیس نے فوراً جانچ شروع کر دی۔ بعد میں خبر افواہ ثابت ہوئی کیونکہ فون کرنے والا پولیس کی گرفت میں اس وقت آ گیا ہے۔ پولیس نامعلوم شخص نے فون پر تاج محل میں دھماکہ خیز مادہ رکھنے کی اطلاع دی تھی، جسے اب حراست میں لیا گیا۔ پوچھ تاچھ کے دوران نوجوان نے بتایا کہ وہ ملازمت نہ ملنے سے پریشان تھا تو پولیس سے اٹکھیلیاں کھیل رہا تھا۔ بتائیے، تاج محل جیسا علاقہ جہاں پہ جو ہے روزانہ صبح سے شام تک اب بالخصوص بین الاقوامی سفیر ہوتے ہیں اور وہاں جو ہے سیاح ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایک بے روزگار نوجوان نے کیا سازش رچا ہے کہ جو ہے پولیس کو خبر کر دی کہ یہاں بم رکھا ہوا ہے، اور پوری پولیس انتظامیہ پریشان،
पूरा जो है, अगर आप बेरोज़गार नौजवानों को रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत को तो धचका लगने वाला ही है। देखिए, जब पुलिस को ताजमहल में बम रखे होने की खबर मिली तो फौरी तौर पर अंदर मौजूद सयाहों को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन अब ताजमहल के दरवाजे खोल दिए गए हैं। लेकिन एक बेरोज़गार मुलाजिमत ना मिलने की वजह से, एक नौजवान की इस कारिस्तानी की वजह से आज पूरा आगरा ही नहीं, पूरा भारत ही परेशान हो गया था। ये होता है अगर आप नौजवानों को डिग्रियां दें और अगर आप नौकरी ना दें तो इसी तरह की जो है अटखेलियाँ पुलिस से भी और मरकज़ी हुकूमत से भी खेली जाती रहेंगी। ऐसा महसूस किया जा सकता है इस वाक़े से। भाई साहब नाज़रीन, मुझे यहाँ पे इजाज़त दें, वक्त होगा कुछ और ख़बरें रहेगी मैं इंशाल्लाह पेश करूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।